مومن نہیں ہوئے، ہم پکے مسلمان نہیں ہوئے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ہر ایک چیز سے زیادہ ہم کو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، چاہے ہمارے باپ ہو، ہمارے والدین ہو، ہماری اولاد ہو، ہمارے دوست احباب ہو، ہمارے رشتہ دار کیوں نہ ہو، ہم کو ہر ایک چیز سے زیادہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہوگی، تبھی ہم ایک مسلمان بن سکتے ہیں، ایک کامل مومن بن سکتے ہیں۔ اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اگر تاریخ کھول کر دیکھیں کہ کس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، تو سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ ہجرت کی رات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود تھے اور اس دفعہ اس دور میں مکہ کے تمام ہی قبیلے ایک جمع ہوئے، تمام ہی سردار ایک جگہ جمع ہو گئے اور انہوں نے یہ پلان بنا لیا، یہ گفتگو کر لی کہ آج ہم سارے قبائل والے، سارے سردار مل کر ایک ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں گے، ان کو جان سے ہم قتل کر دیں گے اور ان کے خون کا الزام تمام ہی قبائل پر آ جائے گا، تمام ہی قبیلوں پر آ جائے گا۔ تو اس طرح بنو ہاشم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان ہے وہ تمام قبیلوں سے لڑنے کی ہمت نہیں کر پائیں گے، اور اسی رات میں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز، اپنے دامان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا کہتے ہیں، اے علی تم میرے بستر پر سو جانا، اور جو میں نے مکہ کے لوگوں نے جو میرے پاس امانتیں رکھی ہیں، فلاں ابن فلاں کی امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں، تم ان کو واپس کر کے، ان کی امانت ان کو دے کر کے تم بھی مدینے کی اور چلے آنا۔ یاد رکھیے اور غور و فکر کیجئے اس منظر کو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فوراً قبول فرما لیا، اور ان کو یہ معلوم تھا اور ہم کو بھی یہ معلوم ہے کہ اس رات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونا اپنی موت کو دعوت دینا تھا، کیونکہ عرب کے تمام ہی قبائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اور ان کو قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے، ان کو مارنے کے لیے آ رہے تھے، اور اس دفعہ اور اس دور میں اس وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ اب سوچئے کہ ایک صحابی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی، آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اپنی موت کو دینے کے لیے تیار ہو گئے، اپنی جان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور ان کے بدلے میں دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات میں جب مکہ سے چلے تو کعبے کی طرف نظر اٹھ گئیں، کعبے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں رو پڑیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے کا بہت زیادہ دکھ ہوا، اور انہوں نے جاتے جاتے یہ بات کہی، اے خانہ کعبہ تیری میری فرقت کا وقت آیا، یعنی تیری اور میری جدائی کا وقت آیا، تیرے فرزند مجھ کو یہاں رہنے نہیں دیتے اور تیری پاکیزگی کا واز مجھے کہنے نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس رات میں جا رہے تھے، انجان راستہ تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ موجود ہے، وہ پیارے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے سب سے عزیز صحابی رسول ہے، آپ کے دوست ہے، آپ کی دشمن کا جان کا خطرہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حملہ نہ ہو جائے، تو وہ صحابی رسول کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہو جایا کرتے تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابوبکر صدیق تم کبھی آگے ہوتے ہو کبھی پیچھے ہوتے ہو، بتاؤ منظر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خدشہ ہوتا ہے، مجھے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ دشمن کہیں پیچھے سے آپ پر حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے آپ کے آ جاتا ہوں، کہیں مجھے یہ خدشہ ہوتا ہے کہ دشمن آپ کے آگے سے حملہ نہ کر دے تو میں آپ کے آگے آ جاتا ہوں۔ اور یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میرے بھائی اور بزرگوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی۔ اور اگر ہم تاریخی واقعات کی طرف اگر چلتے ہیں تو یہ بات آپ کو بتا
جائزہ لینا ضروری سمجھتا ہوں کہ تاریخ اسلام کے جو بھی واقعات ہیں وہ ایک زندہ رہنما سب کے لیے سبق ہوتے ہیں، اور آج نہیں بلکہ ہر دور میں مسلمانوں کے لیے، ہر انسان کے لیے سبق ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ایک رکشہ چلانے والا مزدور جو دن بھر رکشہ چلاتا تھا، رکشہ چلا کر جب وہ اپنے گھر پر واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی نے جو اس کے سامنے کھانے کے لیے جو چیز رکھی ہے وہ جو کی روٹی اور بلا بگھاری دال، ارہر کی دال رکھی ہوئی ہے۔ وہ اس کی بیوی پر یہ روکھا سوکھا کھانا دیکھ کر برس پڑا اور کہنے لگا اللہ رب العالمین کتنا نافرمان ہے، اللہ رب العالمین کتنا بے انصاف کرتا ہے کہ جو لوگ اونچے اونچے محلوں میں رہتے ہیں، شاندار محلوں میں رہتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو کھانے کے لیے اچھے اچھے کھانے اور پینے دیتا ہے، اور ہم لوگ دن بھر پسینے بہا کر آتا ہوں اور اللہ رب العالمین مجھے ایسا کھانا میسر ہوتا ہے۔ اس کی بیوی نے کیا جواب دیا؟ اس کی بیوی کہتی ہے کہ تمہارے سامنے یہ سوکھی روٹی اور ارہر کی بلا بگاری دال تو رکھی ہوئی ہے، لیکن ہمارے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اکثر 2 ماہ تک چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس کے دل میں ایمان تازہ ہو گیا، وہ رکشہ چلانے والے کے دل میں ایمان جگ گیا، تازہ ہو گیا۔ اس نے فوراً اللہ رب العالمین سے توبہ کی اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا، کہنے لگا اللہ رب العالمین تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ روٹی اور دال دی ہے، لیکن تیرا آخری پیغمبر، تیرا آخری نبی اکثر رات کو پانی پی کر سویا کرتا تھا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، سوچئے ذرا، نبی علیہ السلام کا نام آتے ہی اس انسان کے اندر، اس رکشہ چلانے والے مزدور کے اندر ایمان جگ اٹھا، تازہ ایمان ہو گیا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ جب سولی پر لٹکائے گئے تھے تو ان سے یہ کہا گیا تھا، اسلام لانے کے جرم میں جب ان کو سولی پر لٹکایا گیا، ایک کافر، سنگ دل کافر آیا اور ان کے جگر پر، ان کے سینے پر چھرا مارتے ہوئے کہا کیا تجھے اس بات کے لیے تو منظور ہے؟ کیا تجھے یہ بات منظور ہے؟ کیا تجھے اس بات کو تو منظور کرنے کے لیے تیار ہے کہ تجھے بخش دیا جائے، تیری جان کو چھوڑ دیا جائے اور تیرے بدلے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو لے لیا جائے؟ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم یہ کہتے ہو اللہ کی قسم ہے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پر ایک کانٹا بھی چبھ جائے، میں یہ گوارا نہیں کرتا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، اور اس کا ثبوت یہ دیکھیے، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ میں جب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنا پسند فرمایا۔ اس دور میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر 2 منزلے کا تھا، یعنی اس دور میں جو پڑاؤ ہوتے تھے، جو 2 منزلے کے گھر کہلایا کرتے تھے، اس دور میں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر اس طرح کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لے گئے تو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اوپر والی منزل میں رہنا، ہم لوگ نیچے والی منزل میں رہیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے ہی رہنا پسند فرمایا، لیکن اس کے بعد حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اوپر میں رہتے تھے، اوپر والے منزل میں رہتے تھے، لیکن اتنے احتیاط کے ساتھ رہتے تھے کیونکہ چھت کمزور تھا، کبھی پانی وغیرہ گرتا تھا تو وہ لحاف سے، کمبلوں سے اس کو سکھا لیا کرتے تھے تاکہ اللہ کے نبی جناب محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ تھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک صحابی رسول کی محبت۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ایک دن جاڑے کے دن میں، سردی کے موسم میں بھری سردی تھی، ایک پانی کا مٹکا ان کے گھر کے اوپر ٹوٹ گیا، وہ پانی پورے چھت پر پھیل گیا،
ان کی بیوی نے اور انہوں نے سوچا کہ اگر پانی سوکھ کر جذب ہو کر اگر نیچے گرنے لگا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ انہوں نے جو ایک اوڑھنے والا لحاف تھا، ایک اوڑھنے والا جو کمبل تھا، جس کے سوا ان کے پاس دوسرا لحاف نہ تھا، بھری سردی میں انہوں نے اپنے کمبل کو اس پانی پر ڈال دیا اور اس پانی کو وہیں جذب کر لیا، سکھا لیا، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، وہ دونوں رات بھر بھری سردی میں رات بھر بیٹھ کر انہوں نے رات گزار دی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ تھی صحابی رسول کو اللہ کے نبی جناب محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اگر غزوہ بدر اٹھا کر اگر ہم دیکھیں تو دو نوعمر لڑکے جب ایک جنگ میں شامل ہوئے، جنگ بدر میں شامل ہوئے، انہوں نے سنا تھا کہ ابو جہل نامی شخص جناب محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا ہے۔ تو وہ دونوں جنگ میں شامل ہو گئے، جنگ کے اندر داخل ہوئے، ابو جہل کو پہچانتے نہ تھے۔ تو وہ دونوں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہمیں ابو جہل کا نام بتائے اور اس کا حلیہ بتائیں، وہ کیسا دکھتا ہے، اس کی نشاندہی ہم کو کر دے۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے، جب وہ 9 عمر کے لڑکے، ایک 9 سال کا ایک 14 سال کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیکھیے، وہ دونوں بعد میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، وہ بھی صحابی رسول کی حیثیت کہلائے، اور وہ دونوں جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بتایا کہ وہ جو تم کو نظر آ رہا ہے نا، وہ سرخ رنگ کا جو تم کو نظر آ رہا ہے، وہ لال رنگ کا جو دکھ رہا ہے، وہی ابو جہل ہے، تو یہ دونوں باز کی طرح تیزی سے لپکے اور اس کو پٹک کر وہیں پر اس کا قتل کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور کس طرح سے وہ لپک پڑے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا بولا تھا، جس ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا تھا، وہ ابو جہل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پر غلاظت اور گندگی ڈال دیا کرتا تھا، وہ ابو جہل کے ساتھ انہوں نے، وہ 9 عمر لڑکوں نے، نئی عمر کے لڑکوں نے اس کو زمین پر پٹکا اور اس کو چرا چلا دیا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ تھی وہ زمین میں خاک میں تڑپنے لگا، خون میں تڑپنے لگا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ تھی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک 9 سال کا ہے، ایک 14 سال کا ہے، یہ تھی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اگر ہم یہ سوچیں اور آج کے دور کا مسلمان اگر یہ غور و فکر کرے کہ چلو اس دور میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، تو ایک سب سے پیارے صحابی رسول حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اگر واقعہ یاد ہم کریں گے تو جب جنگ کے میدان میں جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بوچھار ہوئی تھی، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے تیروں کو روکا تھا، جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ تیروں کی انبار پار ہو گیا تھا اور ان کے ہاتھ چھلنی ہو گئے۔ یہ تھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اور اگر ہم یہ سوچیں کہ اس دور میں جناب محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو ہم کس طرح سے کارنامہ دکھا سکتے ہیں، کس طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کارنامہ دکھا سکتے ہیں؟ تو سب سے پیاری قول جناب محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سن لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے میری سنت سے محبت کیا، گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جس نے مجھ سے محبت کیا اس نے اللہ رب العالمین سے محبت کیا، اور جس نے اللہ رب العالمین سے محبت کیا تو یقیناً قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ آج انسانوں کے ساتھ ہوتا یہ ہے، آج دنیا میں انسان کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ آج انسان سوشل میڈیا کے اندر، واٹس ایپ کے اندر، فیس بک کے اندر اپنا اسٹیٹس ڈال کر اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرنے والے ہیں، ہم آقا سے اتنی محبت کرتے ہیں، اسلام زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے،
لیکن میرے بھائی اور بزرگوں اصل صورت میں ہم نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم نے اپنے دل سے نہیں کیا. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی سنت کو اپنے دل سے جب تک ہم اپنے نہیں اپنائیں گے تب تک ہم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار نہیں بن سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج کتنی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں, کتنے برے برے الفاظ بولے جا رہے ہیں, کتنے برے برے لقب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا جا رہا ہے. لیکن میرے بھائی اور بزرگوں, دشمنان اسلام کو چھوڑیے, ہمارے مسلمانوں کے اندر جھانک کر دیکھیے کہ ہمارے مسلمان کتنے ایسے مسلمان ہیں جو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں. ہم نے اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سنت پر عمل کر نہیں دکھایا, ایک سنت کو بھی اگر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر ہم نے چھوڑا ہے تو ہم بھی تو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کر رہے ہیں. اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 وقت کی نمازیں پڑھ کر ہم کو بتائی ہیں, جو سنت طریقہ ہم کو بتایا ہے, ہم وہ نمازیں چھوڑ رہے ہیں. ہم بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں, ہم بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین میں جو چیزیں بتائی ہیں ان پر عمل نہ کر ہم بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کر رہے ہیں. میرے بھائی اور بزرگوں, آج کردار یہی بتاتا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے. اگر محبت ہوتی, اگر انسان عمل کر دکھاتا تو آج کسی دنیا کی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا برا الفاظ بول سکتا تھا. لیکن ہمارے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نہیں ہے. ہمارے دلوں میں ہم جو دعویٰ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اندر کہ ہم نبی سے اتنی محبت کرنے والے ہیں, ہم اسٹیٹس ڈالتے ہیں کہ ہمارے آقا سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں, یقیناً دل بزدل ہے میرے بھائی اور بزرگوں. صرف یہ دکھاوا ہے, دل سے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کی. اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی